بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام الہی میں، ذکر الہی میں وہ طاقت ہے کہ ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا جائے گا جس کو سن کر آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ کا دل بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھے گا۔ ایک ہندو عورت کی محبت کی ہے یہ داستان۔ محبت کس سے؟ سورۃ فاتحہ سے۔ اس کا یقین اور عقیدہ اتنا زیادہ تھا سورۃ فاتحہ پر، لیکن اس کا شوہر اس پر کرتا تھا بے انتہا ظلم۔ کیا سزا ملی اس کے ظالم شوہر کو اور کیا انعام ملا اس ہندو عورت کو؟ آئیے یہ خوبصورت اور دل چھو جانے والا واقعہ امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کی صورت میں ملنے والی یہ پیاری سورت شفا کا ہے یہ واقعہ۔ پوری ویڈیو سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ حکایت حجاز ہے اور شفاء القلوب ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ سورۃ فاتحہ سے ایک ہندو عورت کی محبت کی عجیب داستان موجود ہے۔ آئیے یہ سنیے واقعہ۔ عرب کے ایک قبیلے میں ایک ہندو عورت رہتی تھی۔ اس ہندو عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا، شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا تاجر یعنی کاروباری انسان تھا، مسالوں کا وہ کاروبار کرتا تھا۔ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی کاروبار میں۔ اس نے ایک مرتبہ کہیں سے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے آخری نبی، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورۃ فاتحہ، اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے، پڑھ کے پھونکی جاتی ہے، ہر وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہیں اس کی۔ اب عقیدے کی بات ہے، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہے۔ اب کسی سے اس نے وہ سورۃ فاتحہ پڑھنا سیکھ لی، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو وہ جب یہ پڑھ رہی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا، اور ایک دن اس کو واقعی یقین آ گیا کہ ضرور اس سورہ مبارکہ میں جادو ہے، کیونکہ اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ وہ کھیل رہا تھا، بڑے بڑے طبیبوں حکیموں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ بہت زہریلا ڈنگ تھا اس بچھو کا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ پلوں کا مہمان ہے تمہارا یہ بچہ۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، اور جو شوہر تھا وہ اپنے خداؤں کی، معبودوں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، پر کوئی حل جب نہیں نکل رہا تھا، اس عورت کو خیال آیا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کروانی تھی، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو کیا اگر میں پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دیتی ہوں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس عورت تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب وہ پڑھنے لگی سورۃ فاتحہ تو اس نے جب پڑھ کر دم کیا اپنے بچے کی اس جگہ پر جہاں پر بچھو نے کاٹا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے پانی پر دم کر کے سورۃ فاتحہ اس کو پانی بچے کو پلایا تو ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا، اور کھیلنے لگا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، کہا کہ کسی طبیب نے، کسی حکیم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو نے ایسا کیا عمل کیا، کیا منتر پڑھ کر پھونکا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کہ منتر تو کچھ نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیمار کو اچھا کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے کو دم کیا اور اس کا پانی پلا دیا، تو دیکھو کیسے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہاں اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تو کیا جادو ٹونے کر رہی ہے، کیا پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہے ہمارے بچے پر کہ وہ زندہ سلامت ہو گیا بچہ، ورنہ مرنے والا تھا یہ۔ کچھ نہیں سنا، اس نے اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس کو نفرت تھی لفظ اسلام سے، اس کو نفرت تھی مسلمانوں کی کسی بھی چیز سے، اور جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔
اس نے اب اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا اگر تیرے منہ سے اب میں نے یہ صورت دوبارہ سنی یا تو نے اس صورت کو منتر کی طرح پڑھا تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا، قتل کر دوں گا تجھے۔ اب یہ بات مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ پر، اللہ کے کلام پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی کو جتنا یقین تھا اس کا یقین جیت گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، اپنے کام کے لیے گھر سے نکلا اور جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے جن میں مرچیں بھری ہوئی تھیں، وہ مرچوں کو چیک کر رہا تھا۔ دوسرے ملک ان مرچوں نے جانا تھا، نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو، پر کیا اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل نہیں ہونا تھا؟ وہاں پر وہی بچو آ گیا جس نے اس کے بچے کو ڈنگ مارا تھا، اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا۔ اللہ پر یقین جو تھا ماں کو، لیکن اس کو تو یقین نہیں تھا، یہ تو سازشیں کر رہا تھا۔ اللہ کی ایک نیک بندی جو کہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بچھو کو، جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ پانی کیا مانگتا، وہ تو چلا بھی نہیں پا رہا تھا، بول بھی نہیں پا رہا تھا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھال پر وہ گر گیا اور تمام مرچ اس کی ناک، آنکھ اور منہ میں چلی گئی۔ تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ دیا۔ خبر جب اس کی خاندان تک پہنچی تو کوہرام مچ چکا تھا۔ اس کی بیوی بھی حیران پریشان ہو گئی۔ شوہر تھا اس کا، وہ اس کی کام میں مدد کیا کرتی تھی، کوئی آدمی نہیں تھا اس کے ساتھ۔ کاروبار بالکل ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، فاقوں کی زندگی شروع ہو گئی۔ قرض دار جب وہ عورت ہو گئی تو اتنی پریشان ہو گئی وہ عورت، اتنی پریشانیاں، اتنے فاقے آ گئے اس کے گھر میں، اب تو کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ دل میں وہی بات پھر سے آئی، کیا سورۃ فاتحہ کا میں ورد کروں پھر سے؟ میں نے سنا ہے کہ بیماری کے ساتھ ساتھ یہ پریشانیاں بھی دور کرتی ہے اور مال میں خیر و برکت بھی لے کر آتی ہے۔ اگر میں اس کو پڑھوں یقین سے تو ہو سکتا ہے میری مدد ہو جائے۔ اور جب اس نے پڑھنا شروع کیا سورۃ فاتحہ کو، روز پڑھتی تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی تھی، ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اب اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی تھی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی دعا کو نہیں ٹالتا، اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ 7 دن کے اندر اسے خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا ایک دوست آ گیا تھا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے مسالے منگوائے تھے اپنے ملک میں، اور جب خبر ملی تھی کہ اس کا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے آیا کہ کیسا چل رہا ہے کاروبار۔ اور جب خبر ملی کہ اتنی پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور اسے کہا کہ آپ فکر مت کریں، وہ میرا بھائی تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، وہ سب دور ہو جائے گی۔ اور اس نے اس کا سہارا بن کر پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسی زندگی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے ایک دن سن لیا اس کو پڑھتے ہوئے، تو اس نے کہا آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے، بلکہ یہ جو مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس میں ایک سورت ہے سورۃ فاتحہ، وہ میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی ہوں، میرا بہت ہی زیادہ یقین ہے سورت پر۔ وہ کہنے لگا آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی ہیں اگر اتنا یقین ہے اس سورت پر؟ اگر ایک سورت کی اتنی فضیلت ہے، اتنا فائدہ ہے، اتنی تاثیر ہے، تو سوچئے پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ کہنے لگی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ وہ کہنے لگا چونکہ آپ کا شوہر نہیں ہے اور آپ کی یہ عقیدت اور یہ محبت دیکھ کر ایک سورت کے ساتھ میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پھر ہم دونوں مل کر پورے کلام کو پڑھیں گے، پورے قرآن کو سیکھیں گے تو کتنا اچھا لگے گا اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو پھر شادی ہو گئی دونوں کی، اور پھر جب مل کر دونوں نے کاروبار چلایا اور پورے کلام پاک کو جب سیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ ان کی پشتیں راج کرتی رہیں اور پورا خاندان مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ عقیدت جس کی وجہ سے ہندو عورت مسلمان ہو گئی۔ سورۃ فاتحہ کی محبت کی وجہ سے اللہ پاک ایسے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو بھی ایسا عقیدہ ہونا اور ایسی محبت ہونا چاہیے کلام پاک پر۔ اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت تو ہم سب جانتے ہیں، کتنی برکت ہے سورت کی۔ اپنی بگڑی کو بنائیے، سورۃ فاتحہ کا ورد کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کلام پاک پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو حفظ ایمان میں رکھے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔